بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب تعجیل الزکاة. یہ باب ہے زکوٰۃ کو جلدی دینے کے بیان میں. بامحاورہ معنی اس کا یہ ہے کہ یہ باب ہے وجوب سے پہلے زکوٰۃ دینے کے بیان میں، یعنی جب تک انسان پر زکوٰۃ ابھی تک واجب نہیں ہوئی لیکن وہ اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ میں یہ گنجائش ہے کہ آپ واجب ہونے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص پر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ جو ہے اپنی وہ شعبان میں اگر دے دے تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، یا ربیع الاول میں دے دے تب بھی اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی. یعنی وجوب زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے. ان حدیث میں یہ مسئلہ ذکر ہوگا. فرماتے ہیں کہ وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابہ قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی الصدقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. فمنع ابن جمیل وخالد بن الولید والعباس. تو ابن جمیل، خالد بن ولید اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ينقم ابن جمیل الا ان كان فقیرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن جمیل تو زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ فقیر تھا. یعنی ابن جمیل نے تو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ وہ مالدار نہیں ہے، وہ فقیر ہے اور غریب ہے، تو غریبوں پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. الا ان كان فقيرا فاغناه الله، رب العالمین اس کو غنی کر دے. نے فرمایا کہ ابن جمیل اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتا کہ وہ فقیر تھا، اللہ نے اس کو غنی کر دیا ہے. یعنی پہلے فقیر تھا اب غنی کر دیا ہے تو مال کی محبت شاید زیادہ ہو. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ فقیر ہے، اللہ اس کو غنی کرے گا، اور یا یہ معنی ہے کہ وہ فقیر تھا، رب العالمین نے اب اس کو غنی کر دیا ہے تو ابھی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. یہ معنی ہے کہ ابھی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کا سال پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تک فقیر تھے. واما خالد بن الولید فانکم تظلمون خالدا فقد احتبس ادراعه واعتده فی سبیل اللہ. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو فرمایا کہ رہے خالد بن ولید تو خالد پر تم لوگ ظلم کرتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد بن ولید پر تم لوگ ظلم کرتے رہے ہو. انہوں نے اپنی زیرے اور سامان جنگ اللہ کی راہ میں دے رکھے ہیں، یعنی اپنی زیرے اور اپنی تلواریں اور اپنی نیزے وغیرہ یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے دے رکھے ہیں، وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اس لیے آپ ان سے زکوٰۃ نہ لیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اپنا، اور زکوٰۃ جو ہے مجاہدین پر خرچ کرتے ہیں. اور یہ معنی ہے کہ ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، تو ان کے پاس تو مال ہے نہیں کہ وہ اب ان سے زکوٰۃ لیں. واما العباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہی علیہ ومثلها.
اور رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور اسی قدر اور ہے، یعنی اس طرح جو باقی رشتہ دار ہیں ان کی زکوٰۃ بھی میرے ذمے ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ چچا والد کے برابر ہے؟ قال اما شعرتا یا اما شعرتا، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان عم الرجل سن الاب، کہ جو چچا ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے، والد کی مثل ہوتا ہے۔ او سن و ابی ہی، راوی کو شک ہے کہ یا آپ نے سن الاب کہا یا سن و ابی ہی کہا کہ اپنے والد کے برابر ہوتا ہے، یا آپ نے کہا کہ والد کے برابر ہوتا ہے، بہرحال معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید نے اپنی زیر اللہ کے راستے میں خرچ وقف کر دی ہے اپنی تلواریں، یعنی ان کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف ہے، یہ ان کا نہیں ہے۔ تو وقف مال جو ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں جس مجاہد کو چاہیے وہ لے جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کو یہ فرمایا کہ یہ مال تو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وقف کیا ہوا ہے، تو ان کی زکوٰۃ ان کے ذمہ واجب نہیں ہے، یہ سمجھایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اور یہ مطلب ہے کہ انہوں نے جب بن مانگے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اپنی زیریں اپنی تلواریں سب کچھ اللہ کے راستے میں دے رکھا ہے، تو وہ شخص زکوٰۃ دینے سے کیوں منع کرے گا؟ وہ منع نہیں کرے گا، لیکن شاید تم لوگوں نے ان پر کوئی زیادتی کی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے، وگرنہ جو شخص بن مانگے اپنی خوشی سے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے، وہ زکوٰۃ جو کہ اس پر فرض ہے وہ کیوں نہیں دے گا، وہ اس سے کیوں انکار کرے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے۔ یہ جو حدیث میں فرمایا کہ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَعَمُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا، کہ حضرت عباس میرے چاچا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور اسی کے مثل اور بھی ہے۔ تو یہ دلیل، یہ جملہ جو ہے یہ اس باب سے مناسبت رکھتا ہے، یعنی کہ یہ جو زکوٰۃ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی میں دوں گا اس سال کی بھی، وہ مثلھا، اور آئندہ جو سال آنے والا ہے، یعنی جس کی زکوٰۃ ابھی واجب ہی نہیں ہوئی، جو سال ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوں گا، یعنی ان کی ذمہ، ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے اس سال کی بھی اور آئندہ سال کی بھی، یعنی ان کو آپ چھوڑ دیں، ان کی 2 سال کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس حدیث کے اس جملے سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے بھی انسان ادا کر سکتا ہے۔ وبی قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا زكريا عن الحجاج بن ديران عن الحكم عن حجینة عن علی، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان العباس رضی اللہ تعالی عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، فی تعجیل الزکوٰۃ قبل ان تحل، اس بارے میں کہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ فرخص له فی ذلک، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس بارے میں رخصت دے دی، یعنی رخصت کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے بھی انسان ادا کر سکتا ہے، اس کی نبی علیہ السلام نے رخصت دے دی۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وروى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زازان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشيم أصح۔
فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت پیش کی گئی ہے، یہ جو حدیث ہم نے پیش کی کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے جو ہے کیا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت دے دی اس بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت حشیم نے بھی روایت کی ہے، یعنی جس طرح یہ حدیث مرسل ہے انہوں نے بھی اس حدیث کو مرسل ہی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے لیکن انہوں نے اس کو مرسل روایت نہیں کیا ہے، یعنی حضرت حشیم نے اس کو نبی علیہ السلام سے روایت کیا، کیونکہ وہ عن الحسن بن مسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ تو اسی صورت میں جو ہے عن الحسن بن مسلم جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے، اور درمیان میں صحابی کا واسطہ موجود نہیں ہے، یعنی حسن بن مسلم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں، درمیان میں صحابی کا واسطہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو ایسی حدیث کو معضل کہتے ہیں اور منقطع کہتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ حدیث جو اوپر بیان ہوئی ہے یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی حضرت علی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام سے انہوں نے یعنی پوچھا اور نبی علیہ السلام نے پھر رخصت دے دی، تو یہ حدیث تو مرفوع ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے فعل اس میں ذکر ہے۔ لیکن حسن بن مسلم حشیم یہ جو حضرت حشیم کی حدیث ہے یہ منقطع ہے، یعنی حسن بن مسلم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، درمیان میں صحابی موجود نہیں ہے، تو صحابی کو اگر گرا دیا جائے تو اس کو حدیث معضل کہتے ہیں، اصل میں منقطع کہتے ہیں، لیکن اگر آخر میں صحابی کا واسطہ گرا دیا جائے تو پھر یہ منقطع کی ایک قسم یعنی حدیث معضل ہے۔ اور حدیث معضل امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معضل ہونا زیادہ صحیح ہے، زیادہ راجح ہے بنسبت اس حدیث کے مرفوع ہونے کے۔ باب فی الزکاة تحمل من بلد الى بلد، یہ باب ہے اس بارے میں کہ زکوٰۃ ایک شہر سے لے جا کر دوسرے شہر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی جائے، یعنی ایک شہر سے زکوٰۃ لے کر دوسرے شہر پہنچائی جائے، اس کے بارے میں یہ زکوٰۃ ہے کہ یا ایک شہر یعنی اور یا یہ مطلب ہے کہ بہرحال کہ ایک شہر کے جو لوگ ہیں اگر اس کے رشتہ دار کسی دوسرے شہر میں ہے تو وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر دیں گے تو یہ راجح ہے یا نہیں دینا راجح ہے، تو یہ سارے تفصیل اس باب میں بیان ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے ایک شہر سے دوسرے شہر زکوٰۃ لے جانے کے بیان میں۔ ابھی قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابراہیم بن عطاء مولى عمران بن حسین عن ابیہ ان زیادا و بعض الامراء، حضرت عطاء ابراہیم بن عطاء سے روایت ہے جو کہ عمران بن حسین کے آزاد کردہ غلام ہے، وہ اپنے والد یعنی عطاء سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ان زیادا و بعض الامراء، زیاد یا کسی اور امیر نے زیاد یا کسی اور امیر نے بعث عمران بن حسین علی الصدقہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ فلما رجع، جب وہ واپس لوٹے، قال لعمران این المال، تو امیر یعنی خلیفہ وقت نے عمران بن حسین سے کہا این المال، مال کہاں ہے، یعنی جو زکوٰۃ کا مال آپ نے وصول کیا ہے وہ کہاں ہے؟ قال، عمران بن حسین نے فرمایا کہ وللمال ارسلتنی اخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمران بن حسین نے کہا کہ آپ نے مجھے جو مال لانے کے لیے بھیجا تھا میں نے اسے لیا جس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال لیا کرتا تھا لوگوں سے، یعنی زکوٰۃ لیا کرتا تھا، اور اس کو صرف کر دیا یعنی اس کو خرچ کر دیا وہیں پر جہاں پر میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں خرچ کیا کرتا تھا، یعنی ان لوگوں کو دے دیا جہاں جس وقت جو میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن کو دیا کرتا تھا۔
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمران بن حسین جو زکوٰۃ لے کر آئے ہیں، یعنی انہوں نے بھیجا ان کو، تو انہوں نے زکوٰۃ اس شہر سے لے کر وہی کے لوگوں پر خرچ کر دی اور دوسرے شہر لے کر نہیں گئے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر سے زکوٰۃ لی جائے تو لازمی اور ضروری ہے کہ اسی شہر کے فقیروں پر خرچ کی جائے، یعنی مثلا کراچی سے زکوٰۃ لی جائے تو کراچی میں جو فقیر وغیرہ ہے انہی پر خرچ کی جائے، یہ راجح ہے۔ اگر وہاں سے دوسرے شہر نہ لے جائی جائے، دوسرے شہر لے کر جانا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر جس شہر والوں سے زکوٰۃ لی گئی ہے وہاں پر کوئی محتاج اور فقیر نہ ہو یا اتنے کم ہو کہ ان کی ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے، تو پھر جو زکوٰۃ بچ جائے، جو مال بچ جائے، وہ آپ دوسرے شہر لے کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب شہر والوں کو ضرورت ہو تو اسی شہر میں زکوٰۃ خرچ کرنا یہ زیادہ راجح اور اولیٰ ہے، لیکن جب وہاں کے لوگوں کو اور فقیروں کی حاجت پوری ہو جائے یا وہاں پر کوئی فقیر نہ ہو جس کو حاجت ہو، تو ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ دوسرے شہر بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ باب من یعطى من الصدقۃ وحد الغنى، فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے زکوٰۃ کے مستحقین کے بارے میں اور مالداری کی حد کے بارے میں، کہ مالدار کس آدمی کو تصور کیا جائے گا، اس کی حد کیا ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ باب من یعطى من الصدقات، یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو زکوٰۃ دی جائے، وحد الغناء، اور مالداری کی حد کیا ہے اس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سال وله ما یفنیہ، من سال وله ما یغنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایسی چیز ہو جو اسے سوال سے مستغنی اور بے نیاز کرتی ہو، یعنی اس کے پاس مال ہو، جاء یوم القیامت خموش او خدوش او قدوح فی وجہہ، تو قیامت کے دن یہ شخص ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خموش یا خدوش یا قدوح یعنی زخم ہوں گے، یہ مختلف زخموں کے نام ہیں، یہ زخم اس کے چہرے پر لگے ہوں گے۔ فقیل یا رسول اللہ وما الغنى، تو جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، غنا کیا چیز ہے، یعنی مالداری کیا ہے، مالداری کی حد کیا ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، 50 درہم او قیمتها من الذهب، کسی کے پاس 50 درہم ہو یا اس کے مقدار کے مطابق سونا ہو، او قیمتها، یا اس کی قیمت کے بقدر سونا ہو۔ قال یحییٰ، حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ فقال عبداللہ بن عثمان لسفیان، عبداللہ بن عثمان نے سفیان سے کہا، یعنی سفیان ثوری سے، کہ حفظی ان شعبۃ لا یروی عن حکیم بن جبیر، کہ مجھے یاد ہے کہ شعبہ جو ہے وہ حکیم بن جبیر سے روایت نہیں کرتے۔ فقال سفیان، تو سفیان نے کہا کہ فقد حدثناہ زبید عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید، تو سفیان نے کہا ہم سے یہ حدیث زبید نے محمد بن عمران بن یزید سے کے واسطے سے بھی روایت کی ہے، یعنی کہ جب یہ حدیث حضرت سفیان نے حکیم بن جبیر سے روایت کی ہے، یعنی سفیان ثوری نے، اور اس حدیث کے جو راوی ہے وہ یحییٰ بن آدم ہے،
تو یحییٰ بن آدم نے جب حضرت سفیان ثوری سے اس حدیث کو روایت کیا تو ساتھ سفیان ثوری سے فرمایا کہ آپ اس حدیث کو حکیم بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، لیکن میں نے تو یہ سنا ہے، مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ سفیان ثوری جو ہے وہ حکیم بن جبیر سے کبھی روایت نہیں کرتے، یعنی جو ہے کہ شعبہ جو ہے، یعنی سفیان ثوری نے حکیم بن جبیر سے یہ حدیث روایت کی ہے، تو یحییٰ بن آدم نے کہا کہ مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت شعبہ جو ہے وہ حکیم بن جبیر سے روایت نہیں کرتے، یعنی وہ اس کو ضعیف جانتے ہیں۔ تو سفیان ثوری نے کہا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ سند آپ کے نزدیک ضعیف ہے یا شعبہ حکیم بن جبیر سے روایت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس اس حدیث کی دوسری سند بھی ہے، یہ حدیث مجھے زبید نے محمد بن عبد الرحمن بن یزید کے واسطے سے بھی روایت کی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد۔ عطا بن یسار سے روایت ہے، عطا بن یسار ایک شخص بنی اسد قبیلے کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، وہ شخص فرماتے ہیں کہ نزلت انا و اہلی ببقیع الغرقد کہ میں اور میرے گھر والی، یعنی میں اور میری گھر والی بنی غرقد میں جا کر اترے، یعنی بنی غرقد، بقیع غرقد ایک جگہ کا نام ہے، یعنی ہم نے وہاں پر ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے تو ہم وہاں جا کر اترے، وہاں آرام کے لیے ٹھہرے ہم۔ قال لی اہلی اذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلہ لنا شیئا نأکلہ، تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے کوئی چیز مانگے تاکہ ہم اس کو کھا لیں، یعنی اس سے کھانے وغیرہ کا سوال کریں تو ہم کھا لیں گے، یعنی ہمیں بھوک لگی تھی۔ فجعلوا یذکرون من حاجاتہم، اس لیے کہ فجعلوا یذکرون من حاجاتہم، پھر وہ لوگ اپنی محتاجی کا ذکر کرنے لگے، یعنی آپس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے ایسے محتاج ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فوجدت عنده رجلا يسأله، تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو نبی علیہ السلام سے سوال کر رہا تھا۔ یقول، وہ فرما رہے تھے کہ لا اجد ما اعطیک، یعنی ایک شخص نبی علیہ السلام سے سوال کر رہا تھا اور نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو دوں، یعنی میرے پاس اب ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري انك لا تعطي من شئت، فرماتے ہیں کہ وہ شخص غصے میں واپس جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے قسم ہے کہ آپ صرف ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن کو آپ کا دل چاہتا ہے دینے کو، یعنی آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن جس کو دینے کا دل چاہتا ہے اس کو دیتے ہیں اور جس کو دل نہیں چاہتا اس کو نہیں دیتے، یعنی مجھے آپ نہیں دے رہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغضب علی الا اجد ما اعطیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر وہ شخص غصے ہوتا ہے جس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ من سأل منکم وله اوقیۃ او عدلها، فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص سے کوئی شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایک کوکیا چاندی موجود ہو یا اس کے برابر کوئی چیز، یعنی پیسے یا سونا وغیرہ، اوقیہ چاندی جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یعنی کسی کے پاس 40 درہم موجود ہو یا اس کے برابر رقم موجود ہو تو اس سے کوئی شخص سوال کرے،
فقط سأل الحافا، اور سوال بھی ایسے کرے تو وہ الحاف کے ساتھ سوال کرنے کا عادی ہو، سوال کرے تو سوال کرنے کا الحاف کے ساتھ سوال کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جس کے پاس 40 درہم چاندی موجود ہو یا اس کے برابر قیمت موجود ہو، رقم موجود ہو، اور وہ شخص کسی سے سوال کرے تو وہ عادی ہو جاتا ہے سوال کرنے کا الحاف کے ساتھ، یعنی الحاف کے ساتھ سوال کرنے کا وہ شخص مرتکب ہو جاتا ہے۔ الحاف کہتے ہیں کہ انسان کے پیچھے پڑ جانا، اس طرح بعض فقیر ہوتے ہیں وہ بالکل انسان کے پیچھے پڑ جاتے اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، یعنی انسان سے لپٹ جانا، اس کو تنگ کرنا کہ آپ ضرور دیں ضرور دیں، بار بار مانگنا، اس کو لحاف کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 40 درہم یا اس کی رقم کے مطابق 40 درہم موجود ہو یا اس کی مقدار 40 درہم کے رقم کے برابر مالیت کے برابر اس کے پاس رقم وغیرہ موجود ہو، تو ایسا شخص اس کے باوجود اگر سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی عادت بن جاتی ہے، کوئی الحاف کے ساتھ سوال کرنے لگتا ہے، یعنی لوگوں سے لپٹ کر پھر وہ مانگتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں قرآن مجید میں نبی رب العالمین نے الحاف کے ساتھ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو الحاف کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کس کے پاس اتنی رقم موجود ہو یا اتنی مالیت موجود ہو اور اس کے باوجود بھی وہ سوال کرے، تو اس کی عادت بن جاتی ہے کہ رب العالمین اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ وہ الحاف کے ساتھ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے، اور ایسے لوگ گناہ گار ہیں۔ کل قیامت کے دن اس صورت میں آئیں گے کہ ان کے چہروں پر، ان کے چہرے زخم سے بھرے ہوئے ہوں گے، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ قال الاسدی فقلت لحقت حضرت قال الاسدی، اسدی فرماتے ہیں کہ فقلت، میں نے کہا، للقحة قال الاسدی، اسدی کہتے ہیں کہ فقلت لحقة لنا خیر من اوقة والاوقیة 40 درہما، یہ آگے تفسیر فرمائی۔ قال الاسدی، حضرت اسدی فرماتے ہیں جو کہ یعنی اسدی سے مراد وہ شخص جو بنی اسد قبیلے کا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے ایک شخص کو دیکھا جو نبی علیہ السلام سے سوال کر رہا تھا اور پھر غصے میں واپس چلا گیا۔ تو اس اسدی قبیلے کے شخص نے جب اس کو دیکھا، یعنی جو اس حدیث کے راوی بھی ہے، اس نے جب اس شخص کو دیکھا اور پھر نبی علیہ السلام کے اس جملے کو سنا کہ جس شخص کے پاس 40 درہم اوقیہ یا اس کی رقم موجود ہو، اس شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، اگر سوال کرے گا تو الحاف کا عادی بن جائے گا۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی نبی علیہ السلام سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص فرماتے ہیں اسدی کہ فقلت، تو میں نے دل میں کہا کہ لحقۃ لنا خیر من اوقیۃ، کہ میرے پاس جو اونٹنی ہے، جو حقہ ہے، وہ تو ایک اوقیہ یعنی 40 درہم سے بہت بہتر ہے، یعنی اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ والاوقیۃ 40 درہم، اور اوقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یہ اوقیہ کی تفسیر کر دی۔ قال، فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ فرجعت،
کہ میں واپس لوٹا ولم اسألہ، اور میں نے نبی علیہ السلام سے سوال نہیں کیا، کیونکہ جب میں نے یہ بات سنی کہ 40 اوقیہ یا اس کی مقدار کے برابر مال یا کوئی رقم انسان کے پاس موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. تو جب میں نے یہ بات سنی اور میرے پاس حقہ بھی موجود تھا تو میں نے پھر سوال نہیں کیا، میں اسی طرح واپس لوٹ آیا. فقدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك شعیر و زبیب فقسم لنا منہ. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کشمش آیا، یعنی نبی علیہ السلام کے پاس صدقے کے مال آتے رہتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس جو آیا ان کی خدمت میں اور کشمش آیا. فقسم لنا منہ، تو نبی علیہ السلام نے اس میں سے ہمیں بھی حصہ دیا، یعنی اسد قبیلے کے جو لوگ تھے انہیں بھی حصہ دیا. یعنی اس وقت تو میں نے سوال نہیں کیا، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی حصہ دیا. او کما قال، یہ راوی کو شک ہے، یعنی جو اسدی قبیلے کا شخص ہے اس کو شک ہے کہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ اسی طرح ہے یا جس طرح نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی اس طرح ہے. او کما قال سے مراد یعنی جو راوی یہ حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا تو حدیث اس طرح جس طرح میں نے بیان کی یا جس طرح وہ اسدی شخص نے بیان کی تھی اس طرح ہے. یعنی جب راوی کو شک ہوتا ہے تو راوی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں او کما قال. حتی اغنى اللہ عز وجل، تو فرماتے ہیں کہ وہ اسدی قبیلے کا شخص کہتا ہے کہ اس طرح رب العالمین نے ہمیں غنی کر دیا، مالدار کر دیا. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاکذا رواہ الثوری کما قال مالک، فرماتے ہیں اس حدیث کو اسی طرح امام ثوری رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، یا یہ ان مالک سے مراد کوئی دوسرے راوی ہے. فرماتے ہیں جس طرح مالک نے روایت کیا ہے اسی طرح اس حدیث کو امام ثوری نے بھی روایت کیا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه سعيد. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل وله قیمت اوقیت فقد الحف. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایک اوقیہ کے برابر قیمت یا رقم موجود ہو، یعنی اس کے پاس 40 درہم کے برابر رقم موجود ہو اور وہ اس کے باوجود سوال کرے، فقط الحف، تو اس نے الحاف کیا. یعنی قرآن مجید میں جن لوگوں کی مذمت رب العالمین نے بیان کی یہ اس میں شامل ہے، یہ بھی الحاف کرنے والا ہے. یعنی کل قیامت کے دن یہ شخص بھی ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت وغیرہ نہیں ہوگا. فقلت ناقتی الیاقوت خیر من اوقیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جی میں کہا کہ میری اونٹنی یاقوتہ ان کی اونٹنی کا نام انہوں نے رکھا تھا. فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی یاقوتہ جو ہے یہ تو ایک اوقیہ سے بہت بہتر ہے، یعنی اس کی قیمت تو ایک اوقیہ سے کئی زیادہ ہے. قال ہشام فرماتے ہیں کہ خیر من 40 درہما. حضرت ہشام نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں خیر من اوقیہ نہیں ہے، اس میں یہ تفسیر ہے کہ ناقتی الیاقوتہ خیر من 40 درہما، اس میں یہ الفاظ ہے. تو فرماتے ہیں کہ قال ہشام اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ خیر من 40 درہم، کہ میری اونٹنی 40 درہم سے بہتر ہے، وہاں پر اوقیہ کے بجائے 40 درہم کا لفظ ہے.
فرجعت فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹا فلم اسألہ اور میں نے نبی علیہ السلام سے سوال نہیں کیا. زاد ہشام فی حدیث، حضرت ہشام نے اپنی حدیث میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ وکانت الاوقیۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 درہما، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی یہ تفسیر حضرت ہشام نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے، یہ زیادتی کی ہے کہ اوقیہ جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 40 درہم کا ہوتا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اوپر حدیث میں جو اسدی قبیلے کے ایک شخص تھا، اس سے مراد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سعید ہے. یعنی اس حدیث نے ان کے نام اور ان کی وضاحت کر دی کہ وہ شخص کون تھا. تو وہ خود بیان کرتے ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ ان سے خود روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ غنا کی حد کیا ہے. جس کے پاس 40 درہم یا اس کے برابر مال ہو، قیمت ہو، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے. اور جس کے پاس اس سے کم ہو تو وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم وبه قال حدثنا محمد بن النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلوني قال حدثنا سهل بن حنزلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حسن والأرقع بن حابس فسألاه. ابو کبشہ سلونی کہتے ہیں کہ ہم سے سہل بن حنزلیہ نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیینہ بن حسن اور اقرع بن حابس آئے. فسألاہ، اور ان دونوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، مال مانگا، کوئی چیز مانگی. فامر لہما بما سألاہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دینے کا حکم کر دیا کہ جو بھی انہوں نے مانگا تھا نبی علیہ السلام نے ان کو عطا کرنے کا، ان کو دینے کا حکم کر دیا. وامر معاویہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فکتب لہما بما سألا، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کے لیے خط لکھے جو انہوں نے مانگا ہے، یعنی بیت المال کا جو خزانچی ہے ان کو خط لکھے کہ یہ چیزیں ان کو دے دیں جو بھی یہ مانگ رہے ہیں. فاما الاقرع فاخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق. حضرت اقرع بن حابس نے وہ خط لیا اور اپنے پگڑی میں یعنی اپنے عمامے میں اس کو باندھ لیا اور چل پڑے. واما عیینہ، اور جو عیینہ بن حسن ہے، فاخذ کتابہ، انہوں نے اپنا خط لیا، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ پرچی لکھ کر دی تھی. انہوں نے اپنا خط لیا. واتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانہ، اور نبی علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے. فقال، اور فرمایا، یا محمد، اے محمد، اترانی حاملا الی قومی کتابا لا ادری ما فیہ. فرمایا کہ اے محمد، یعنی یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، یہ دونوں مشرک تھے. عیینہ اور اقرع بن حابس تو مشہور اور بہت چالاک آدمی تھا، وہ بھی مشرک تھا. تو خط لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یعنی یہ خط لیا انہوں نے اپنا، واتن نبی یا مکان ہو، اور نبی علیہ السلام کے قریب ہو کر کہنے لگے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے کر نہیں گئے، وہ معنی ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے قریب آئے، ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد، اے محمد، اترانی حاملا الی قومی کتابا لا ادری ما فیہ، کہ محمد کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے پاس ایسا خط لے کر جاؤں، لا ادری ما فیہ، جو میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے. کہ صحیفۃ الملتمس، متلمس، جو کہ متلمس کے صحیفے کی طرح ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے.
کیا میں ایسا خط اپنے جو ہے قبیلے والوں کے پاس، اپنی قوم کے پاس لے کر جاؤں؟ ملتمس ایک شاعر گزرا ہے، اس نے بادشاہ عمر بن ہند کی مذمت بیان کی تھی۔ بادشاہ نے کمال ہوشیاری سے اسے اپنے عامل کے نام خط لکھ کر اس کو دیا اور کہا کہ تم اس لفافے کو لے کر فلاں عامل کے پاس جاؤ، وہ تمہیں انعام سے نوازے گا۔ خط میں مذمت کے جرم میں اسے قتل کرنے کا حکم تھا، یعنی عامل سے مراد گورنر تھا، یعنی اس نے بادشاہ کی جو ہے وہ بیان کی، یعنی بادشاہ کی مذمت بیان کی تھی، تو بادشاہ کو غصہ آیا اور ایک پرچی اور ایک خط لکھ کر دیا اور اس کو کہا کہ یہ آپ فلاں جو ہے گورنر کے پاس لے کر جاؤ اور یہ خط اس کو دکھاؤ، اور اس خط میں جو ہے اس خط کو پڑھ کر وہ آپ کو انعام دے گا۔ اس خط میں جو لکھا ہے، اس خط میں آپ کے انعام کا تذکرہ ہے، آپ نے کھولنا نہیں ہے اس لفافے کو، یہ لفافہ بس گورنر کو دے دو، وہ خود کھولے گا اس کو اور اس کو کھول کر پھر آپ کو وہ انعام دے گا۔ اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گورنر کو یہ حکم تھا کہ اس شاعر کو وہ قتل کر دے۔ بادشاہ خود قتل نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں، رعایا کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی کہ ایک شاعر کو صرف اس وجہ سے قتل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی مذمت بیان کی۔ تو وہ عامل کے پاس اس کو بھیجا، یعنی گورنر کے پاس بھیجا کہ وہ تمہیں اس کے بدلے میں انعام دے گا، اور حالانکہ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو راستے میں ملتمس کو یہ شک ہوا کہ شاید اس پرچی اور اس خط میں کچھ اور بات ہو۔ اس نے لفافے کو پھاڑ کر خط پڑھا تو اس میں اس کے قتل کا حکم تھا، چنانچہ اس نے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور اپنی جان بچا لی، یعنی کہیں جا کر رپوش ہو گیا۔ تو جو ابھی عیینہ بن حسن تھے، انہوں نے بھی یہی کہا نبی علیہ السلام سے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے پاس ایسا خط لے کر جاؤں جو مجھے معلوم نہیں کہ اس کا مضمون کیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، یعنی آپ نے تو مہر لگا دی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ کہیں ملتمس شاعر کے صحیفے کی طرح، ان کے خط کی طرح نہ ہو کہ اس میں میرے قتل کا حکم ہو یا کچھ اور لکھا ہو، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المال سے جا کر میں کیا کر لوں، اپنی قوم کے لیے جو میں سوال کر رہا ہوں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں، آپ نے اس کو، ان چیزوں کو عطا کرنے کا، ان چیزوں کو دینے کا اس میں حکم لکھا ہے، لیکن مجھے تو نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ فاخبر معاویہ بقولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اس نے یہ بات کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات نبی علیہ السلام سے بیان کی کہ اے اللہ کے نبی، عیینہ بن حسن تو یہ کہہ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سأل وعنده ما یغنیہ انما یستکثر من النار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال کرے اس حال میں کہ اس کے پاس ایسی چیز ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کر دیتی ہو، تو وہ جہنم کی آگ زیادہ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی اس کے پاس اگر کوئی چیز موجود اور اس کے باوجود یہ سوال کر رہا ہے تو یہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو مزید بڑھکا رہا ہے، یعنی یہ اس کی وجہ سے جہنم میں جلے گا، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقال النفیلی فی موضع آخر من حمر جہنم، اور فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر، ایک دوسری حدیث میں حضرت نفیلی نے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے نار جہنم کی جگہ من حمر جہنم لکھا ہے، یعنی جہنم کے انگارے کو بڑھکانے کا یہ کیا ہے، ذریعہ بن رہا ہے اور اس کو زیادہ کر رہا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ وما یغنیہ، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کوئی چیز اگر اس کو غنی کر دیتی ہے تو اس کے باوجود سوال کرنا جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہے،
تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا چیز ہے جو اس کو غنی کر دے گی، یعنی مالداری کی حد کیا ہے؟ وقال النفیلی، اور نفیلی فرماتے ہیں فی موضع آخر، ایک دوسرے مقام میں، وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة، یعنی ایک حدیث میں تو انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ وما یغنیہ، کہ کیا چیز اس کو غنی کر دے گی، اور ایک جگہ پر حضرت نفیلی وما یغنی کی بجائے فرماتے ہیں کہ وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة، کہ صحابہ نے پوچھا کہ وہ غنا، وہ مالداری کیا ہے جس کے ساتھ سوال کرنا، یعنی جو انسان کے پاس موجود ہو اور اس کے باوجود سوال کرنا جائز نہ ہو۔ فرمایا کہ ہاں، کہ وہ مالداری کیا ہے جس کے باوجود انسان کو سوال کرنا پھر جائز نہیں ہوتا، جس کے ساتھ انسان کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قدر ما یغدیہ و یغشیہ، کہ اتنی مقدار انسان کے پاس ہو مال کی کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک دن اور ایک رات کا کھانا کھا سکے، یعنی ایک دن کا کھانا اس کے پاس، یعنی دن اور رات کے کھانے کے پاس، دن اور رات کا کھانا اگر اس کے پاس موجود ہے، یا اتنے پیسے موجود ہے جس سے وہ ایک دن کا کھانا کھا سکتا ہو، 2 ٹائم کا کھانا کھا سکتا ہو، تو اس شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ حد ہے جو اس کو غنا تک پہنچا دیتی ہے۔ وقال النفیلی فی موضع آخر ان یکون له شبع یوم ولیلۃ او لیلۃ ویوم، فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر حضرت نفیلی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان یکون له شبع یوم، کہ اس کے لیے ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، ولیلۃ، اور ایک رات کا، او یہ راوی کو شک ہے، یا یہ فرمایا کہ لیلۃ و یوم، ایک رات اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، یعنی 2 ٹائم کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ وکان حدثنا به مختصرا على هذا الالفاظ الذي ذکرت، نفیلی نے اسے مختصر ہم سے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا جنہیں میں نے ذکر کیا ہے۔ ابو امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نفیلی نے مختصراً اسی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے، ذکرت، جس الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کر دیا گیا ہے، جس الفاظ کے ساتھ اس کو میں نے ذکر کیا ہے۔ وبی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني بن عمر بن عقان عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الخزرمي أنه سمع زياد بن الحارث السدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زیاد بن حارث السدی فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فبایعتہ، میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی، یعنی اسلام قبول کیا، وذکر حدیثا طویلا، اور زیاد بن حارث نے بہت لمبی حدیث بیان کی ہے، یعنی اس میں بہت سارے احکامات ہیں، لیکن یہاں پر مقصود صرف وہ بات ہے جو زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت لمبی حدیث بیان کی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ فاتح رجلا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اعطنی من الصدقہ، کہ آپ مجھے صدقے کا مال دیں، یعنی زکوٰۃ دیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات، کہ صدقے یعنی زکوٰۃ کے سلسلے میں نہ پیغمبر کی اور نہ کسی اور کے حکم پر رب العالمین راضی ہوتے ہیں، یعنی صدقے کے معاملے میں انسان کے اختیار نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے کسی کو صدقہ دے، بلکہ اس میں رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کسی کو اسی طرح صدقہ دے دوں جب تک کہ وہ ان مصارف میں سے نہ ہو جن مصارف کو رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو میں بلا وجہ کسی کو صدقہ نہیں دیتا۔ حتی حکم فیہا ہوا، یہاں تک کہ فرمایا کہ لم یرض بحکم نبی ولا غیر فی الصدقات حتی حکم فیہا فجزاؤہا ثمانیۃ اجزاء، فرمایا کہ رب العالمین کسی نبی اور نہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے حکم سے راضی ہوتا ہے صدقے اور زکوٰۃ کے معاملے میں، یہاں تک کہ رب العالمین اس بندے کے بارے میں حکم کر دے خود، یعنی وہ جس کے بارے میں رب العالمین نے حکم کیا ہے انہی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور ان کے علاوہ کسی نبی یا کسی دوسرے کے اختیار اس میں چل نہیں سکتا۔
اور جن کے بارے میں رب العالمین نے حکم دیا ہے فجزاؤها ثمانیۃ اجزاء، تو وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وہ 8 قسم کے لوگ ہیں. فَإِن كُنْتَ مِن تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ، فرمایا اگر تم ان 8 میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے ہو، ان 8 میں سے کسی ایک مصرف میں آپ شامل ہے، اگر اب تم ان 8 اقسام میں سے، ان 8 اصناف میں سے کسی ایک صنف سے آپ کا تعلق ہو تو آتے ہی تو کہا کا تو میں آپ کو آپ کا حق عطا کر دوں گا. اور وہ 8 مصارف جس کو رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور زکوٰۃ دینا ان کو جائز ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو جائز نہیں ہے، تو وہ 8 مصارف سورۃ التوبہ میں رب العالمین نے بیان کیے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. تو یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کی، یہ اس میں 8 مصارف بیان ہوئے ہیں. تو ان مصارف میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ بھی کسی ایک میں ہیں، یا فقیر ہے یا مسکین ہے یا عامل ہے، یا جو باقی بیان ہوئے ان میں سے اگر آپ کسی میں سے ہیں، پھر تو میں آپ کو آپ کا حق عطا کروں گا، یعنی آپ کو زکوٰۃ دوں گا وگرنہ نہیں دوں گا. وبی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ وزهير بن حرب كلاهما قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جسے ایک کھجور یا 2 کھجور یا ایک لقمہ یا 2 لقمے در بدر پھرائے، یعنی جو مانگتا پھرے لوگوں سے، اس کو مسکین نہیں کہتے. لیکن المسکین الذی لا يسأل الناس شیئا ولا یفتونون به فیعطونہ، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا اور نہ ہی لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں کہ وہ مدد کا مستحق ہے کہ اسے ہم عطا کریں. یعنی مسکین وہ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی غربت کو، اپنی محتاجی کو ظاہر نہیں کرتے، وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، اور لوگوں کو یہ اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ مدد کا مستحق ہے، اس کو پیسوں کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں. اور عام ہمارے اردو زبان میں اور عام محاورات میں ایسے بندے کو سفید پوش کہتے ہیں، جس کے پاس ہو تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ اپنی غربت کو ظاہر نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ایسا ہی دکھائے کہ رب العالمین نے اس کو بہت خوشحال رکھا ہوا ہے، تو رب العالمین ایسے لوگوں سے بہت راضی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ مسکین ہیں اور ایسے لوگوں کو دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے جو اپنی عزت نفس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور رب العالمین کو بھی راضی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ سوال پر مجبور نہ ہو جائے کہیں غربت کی وجہ سے، بھوک اور ننگ و عار کی وجہ سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو اس لیے وہ لوگ زیادہ مستحق ہے اور ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے. باقی جو لوگ مانگتے ہیں وہ تو ویسے بھی مانگ لیتے ہیں، مانگ کے کھا لیتے ہیں، ان کی عزت نفس پر فرق نہیں پڑتا، اور ان لوگوں کے پاس ہوتا بھی بہت ہے جو روایتی طور پر مانگنے والے ہوتے ہیں. لیکن جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ مانگ بھی نہیں سکتے اور ان کو ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سفید پوش لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے صدقات وغیرہ میں. اور اس کی تحقیق انسان کو خود کرنی چاہیے کہ اپنے آس پڑوس میں وہ اس کی تحقیق کرے، اس کو دیکھے کہ کون ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی غربت اور محتاجی کو ظاہر نہیں کرتے لیکن ان کو ضرورت ہے، تو ان کو ایسے طریقے سے دے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، سب کے سامنے بھی نہ دے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ مال بھی ان تک پہنچ جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو اور ان کو شرمندگی بھی نہ ہو. یعنی ان کو اگر سامنے دیا جائے گا سب کے سامنے تو اس سے بھی ان کی عزت نفس مجروح ہوگی اور لینے سے کترائیں گے، اور اگر لے بھی لیا تو دل میں 100 سوال پیدا ہوں گے. تو اس وجہ سے ایسے طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو
اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. وبی قال حدثنا مسدد وعبید اللہ بن عمر وابو کامل المعنى. تین اساتذہ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ یہ حدیث بیان کی. مسدد عبید اللہ بن عمر اور ابو کامل سے. المعنى فرماتے ہیں کہ معنی ایک ہے تقریباً حدیث کا، باقی الفاظ الگ ہیں. قالو فرماتے ہیں، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلہ، اسی کے مثل، یعنی نبی علیہ السلام سے اسی طرح مروی ہے جو پیچھے حدیث گزری. ولكن المسکین المتعفف، لیکن مسکین سوال کرنے سے بچنے والا ہے. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ مسکین وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے، باقی حدیث پیچھے حدیث کی طرح بیان کی ہے لیکن صرف اس لفظ کے اضافہ ہے. زاد مسدد فی حدیث لیس ما یستغنی بالذی لا يسأل ولا يعلم بحاجته فیتصدق علیہ فذلک المحروم. مسدد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو جتنا اس کے پاس ہوتا ہے جو سوال نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی محتاجی کا حال لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے. فذلک المحروم، تو یہ محروم ہے. فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو، جتنا انسان کے پاس اگر نہ ہو تو اس کے سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اتنا بھی کسی کے پاس نہ ہو اور اس کے باوجود وہ سوال نہ کرے تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں. اور لیکن اس کی حالت بھی ایسی ہو کہ لوگوں پر اپنی محتاجی ظاہر نہ کرے، لوگوں کو اس کی محتاجی کا معلوم نہ ہو، لوگ اس کو خوشحال سمجھتے ہو اور لوگوں کو اس کی محتاجی کا علم بھی نہ ہو تاکہ لوگ اس پر صدقہ کریں. تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرے اور اس کے پاس اتنا بھی نہ ہو جتنا کہ ایک انسان کے پاس اگر ہو تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس نہ ہو تو اور لوگوں کو اس کے حال کا علم بھی نہ ہو تو ایسا شخص مسکین ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں. اور فرمایا کہ فذلک المحروم، یہ محروم ہے. جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں سائل کو بھی حق ہے، یعنی جو سوال کرتے ہیں آپ اس کو بھی عطا کرے، والمحروم، اور محروم کو بھی عطا کرے. تو فرماتے ہیں کہ محروم اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو اور لوگوں کو اس کی محتاجی کا علم بھی نہ ہو تاکہ لوگ اس پر خرچ کریں. ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل، لیکن مسدد نے اپنی روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ مسکین وہ ہے کہ جو سوال نہیں کرتا اور اس پہ پوچھ ہوتا ہے. المتعفف الذي لا يسأل، یہ الفاظ ذکر نہیں کیے. قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روا هذا محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعل المحروم من کلام الزہری. ابو داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث محمد بن ثور اور عبد الرزاق نے معمر سے روایت کی ہے اور ان دونوں نے فذلک المحروم کو زہری کا کلام بتایا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے. یعنی یہ فذلک المحروم جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. تو مسدد نے جو روایت کی ہے انہوں نے یہ تشریح اور توضیح نہیں کی ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہے یا راوی کے الفاظ ہے، زہری کے الفاظ ہے. تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عبد الرزاق اور محمد بن ثور دونوں نے روایت کیا ہے اور انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ امام زہری کے ہیں اور ان کے نہیں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عیسی بن یونس قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عبد اللہ بن عدی بن الخیار عن عبد الخيار قال أخبرني رجلان. عدی
عبید اللہ بن عدی بن خیار فرماتے ہیں کہ مجھے دو بندوں نے حدیث بیان کی، خبر دی کہ انہما اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ وہ دونوں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ یقسم الصدقہ، اور نبی علیہ السلام صدقے کے مال کو تقسیم کر رہے تھے، فسألاه منها، تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان کو بھی کچھ عطا کیا جائے، فرفع فینا البصر وخفضه فرآنا جلدین، تو نبی علیہ السلام نے ہماری طرف نگاہ اٹھائی اور پھر اپنی نگاہ جھکا لی، فرآنا جلدین فقال ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیها لغنی ولا لقوی مکتسب، فرماتے ہیں یہ دونوں حضرات کے نبی علیہ السلام نے ہمیں موٹا تازہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم دونوں چاہو تو میں آپ کو صدقے کا مال عطا کر دوں، لیکن یعنی زکوٰۃ کے مال میں، صدقے کے مال میں، لا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، صدقے کے مال یعنی زکوٰۃ کے مال میں مالدار کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کا جو ہٹا کٹا موٹا تازہ ہو اور کما سکتا ہو، تو اس شخص کا بھی زکوٰۃ کے مال میں حصہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اس سے آپ گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ قوی انسان کا جو کما سکتا ہے اس کا زکوٰۃ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو آپ دونوں تو ہٹے کٹے موٹے تازے آپ کما سکتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کما سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ زکوٰۃ کے مال کو نہ لیں، آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں۔ وبی قال حدثنا عباد بن موسى الأنباري حتلي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ لا تحل الصدقة لغنی ولا ذی مرۃ سبی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مالدار کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ ہی طاقتور اور مضبوط آدمی کے لیے حلال ہے۔ قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رواہ سفیان عن سعد بن ابراہیم کما قال ابراہیم ورواہ شعبہ عن سعد، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سفیان نے سعد بن ابراہیم سے روایت کیا ہے اسی طرح جیسے کہ ابراہیم نے روایت کیا ہے، ورواہ شعبہ عن سعد، اور اس حدیث کو شعبہ نے حضرت سعد سے روایت کیا ہے، قال اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لذی مرۃ قوی، اس میں یہ الفاظ ہے کہ مضبوط اور قوی آدمی کے لیے جو ہے صدقے کا مال حلال نہیں ہے، والاحادیث الاخر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضها لذی مرۃ قوی وبعضها لذی مرۃ سبی، اور فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ دیگر احادیث ہیں، بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہے کہ لذی مرۃ قوی کے الفاظ ہے، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ لذی مرۃ سبی کے الفاظ ہے۔ وقال عطاء بن زہیر، اور عطاء بن زہیر فرماتے ہیں کہ انہ لقی عبداللہ بن عمر، کہ وہ عبداللہ بن عمر سے انہوں نے ملاقات کی، فقال، اور فرمایا کہ ان الصدقۃ لا تحل لقوی ولا ذی مرۃ سبی، کہ صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے نہ کسی مضبوط اور قوی آدمی کے لیے اور نہ کسی مضبوط اور طاقتور آدمی کے لیے۔ فرمایا کہ ایک حدیث میں دونوں الفاظ قوی بھی ہے اور لذی مرۃ سوین بھی ہے، اور بعض حدیث ایسی ہے کہ اس میں لذی مرۃ سوین ہے اور بعض میں لذی مرۃ قوین ہے، تو فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، تو دونوں صحیح ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب